الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري وقد قال تعالى في كلامه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ، گزشتہ جمعوں میں اخلاق سیئہ اور اعمال سیئہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اخلاق سیئہ اور ہم نے ان تمام بری عادات پر گفتگو کی تھی جن میں بغض تھا، تکبر تھا، حسد تھا، کینہ تھا، عداوت تھی. یہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے کام، اچھی عبادات. ہر عمل کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت اور روح ہوتی ہے. عمل کی حقیقت اور روح مقصود ہے، لیکن وہ حقیقت، وہ روح اس وقت تک نہیں پائی جاتی جب تک کہ وہ صورت نہ پائی جائے. جو صورت مقرر کر دی گئی ہے، وہ صورت جب تک نہیں پائی جائے گی اس وقت تک وہ عمل حقیقت نہیں اختیار کرے گا. ہر عبادت کی ایک روح ہے، ایک حقیقت ہے، ایک اس کی صورت اور شکل ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، وہ اعمال حسنہ کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی حقیقت پر مبنی ہے. نماز ایک اہم عبادت، اس عبادت کی صورت اور حقیقت دو الگ چیزیں ہیں. ظاہر میں اس کی صورت ہے اور وہ تکبیر تحریمہ سے اور تسلیمہ تک ہے. یہ جب پایا جائے گا، صورت پائی جائے گی تو روح اور حقیقت بھی پائی جائے گی. اور روح اور حقیقت جو ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے، اللہ سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے. تو اگر کوئی شخص تعلق مع اللہ کو قائم کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، جیسے کہ بعض مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اس ظاہری نماز کے چکر میں نہیں پڑھتے، ہمارا تعلق اللہ سے براہ راست ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اعمال بغیر صورت کے مقبول نہیں ہے. جو صورت مقرر کر دی ہے وہ صورت مقررہ ادا کریں گے تو عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں. اب نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، حمد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سب اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. رکوع ہے وہ بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، سجدہ ہے وہ بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. قیام، قعود، سب چیزیں جو ہیں
وہ ذکر اللہ پر مشتمل ہے، لیکن یہ سارا ذکر اللہ اس وقت مقبول ہے جب سنت کے عین مطابق ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا بھی انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہو، کتنے بھی انہماک کے ساتھ، گریہ اور زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، صورت نماز نہ پائی جائے، تو جب صورت نماز نہیں پائی جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی اور فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ثابت ہوگا۔ اگرچہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، بس اگر تم نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، اللہ تو دیکھ رہا۔ تو اس تصور کے باوجود یہ ذکر مقبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں صورت عبادت نہیں پائی۔ صورت عبادت وہ کی تکبیر، وہ اس کی تحمیل ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے، وہ سورت کا پڑھنا ہے، وہ رکوع میں جانا ہے، وہ رکوع سے اٹھنا ہے۔ اب جس قدر اس میں انہماک ہوگا، جس قدر اس میں توجہ ہوگی، اسی قدر وہ مقبول ہوگی۔ لیکن اگر ظاہری صورت پائی جا رہی ہوگی تو ظاہری صورت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، باطنی روح جو ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ احکام جو صادر ہوں گے وہ ظاہری صورت پر ہوں گے، احکام کا اطلاق ظاہر صورت پر ہوگا کہ ظاہر صورت میں یہ عمل مکمل ہوا کہ نہیں۔ اب اگر کوئی شخص پورے انہماک کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا اور ذکر کے اندر ایسا محو ہو گیا کہ رکوع یاد ہی نہیں رہا، سجدہ یاد ہی نہیں رہا، اسی انہماک میں رات گزار دی، سجدے میں پڑے ہیں تو سجدہ ہی سجدہ کر لیا، باقی قیام اور قعود نہیں کیا، کیونکہ صورت نماز مکمل نہیں ہوئی، بھلے اس نماز کے اندر کس قدر انہماک ہو، وہ انہماک قابل قبول نہیں۔ اور صورت نماز پائی جا رہی ہو اور انہماک کم درجے کا بھی ہو تو مقبول ہوگا، اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اعلیٰ درجے کی مقبول ہوگی، لیکن اگر ادنا درجے کا بھی انہماک پایا جائے گا تو وہ مقبول ہو جائے گا۔ امور اللہ فارغین۔ اسی طرح سے دوسری عبادت، روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ایک وقت مقرر سے کھانا پینا چھوڑ دینا، اس وقت تک کھاؤ، اس کے بعد نہ کھاؤ۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو روزے کو پورا کر لو، افطار کر لو۔ یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اس کی باطنی شکل جو ہے وہ فقط اللہ کی رضا اور اللہ کی اسلوبی ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ امساک، یہ رکنا اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر عمل کی جزا ہے، روزے کی جزا نہیں ہے۔ ہر عمل کی جزا متعین ہے کہ یہ کام کرو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، یہ کام کرو گے تو 70 نیکیاں ملیں گی، یہ کام کرو گے تو 700 نیکیاں ملیں گی۔ روزہ جو ہے اس کی جزا متعین نہیں کی۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا جزا دوں گا؟ 10 گنا دوں گا، 100 گنا دوں گا، 1000 گنا دوں گا، 70,000 گنا دوں گا، میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور ایک حدیث میں تو اس کی عبارت یوں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا میں ہوں۔
یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا ہو گیا ہوں. الصوم لی وانا اجزا بھی. اس کو ایک واقعے سے تشریح دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ہارون الرشید عجیب مزاج کے مالک تھے. ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے کہا کہ دربار میں جو کچھ ہے لوٹ لو، جس کو جو ہاتھ لگتا ہے وہ لے جائے. کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا. ایک باندی ہارون الرشید کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور ہارون الرشید دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں. انہوں نے اس باندی سے پوچھا، ارے تو نے کچھ نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا جی میں نے اٹھا لیا. اس کے پوچھا کیا اٹھا لیا جو نظر نہیں آ رہا؟ اس نے کہا میں نے ہارون الرشید کو لے لیا، میں نے ہارون الرشید کو اٹھا لیا، جس سے دربار قائم ہے دوبارہ قائم ہو جائے گا. بادشاہت جس کی ہے تو جب میں اس کو لے لوں گی تو سب کچھ میرا ہو جائے گا. تو جب کسی کا اللہ ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہو گئی. پھر جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ مانگے گا وہی ہوگا. بہلول بیٹھے ہوئے تھے سڑک پہ، بادشاہ گزر رہا تھا. پوچھا بہلول کیا حال ہے؟ اب دیکھا کہ بہلول زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میلے کپڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. کہا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے؟ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کے حکم سے سارا نظام کائنات اس کے حکم سے چل رہا ہے؟ بادشاہ ہنسا. پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور دماغ کہاں پہنچے ہوئے کہ کائنات پر سارا میرا حکم چل رہا. کہا بہلول کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بہلول نے اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا پہ فنا کر دیا. بہلول نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں مٹا دیا ہے. اب جو بہلول کی رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہ بہلول کی رضا ہے. بہلول نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ روزے کی جزا اللہ خود دے گا. کیا دے گا وہ اس کا تعین کرے گا. زکوٰۃ ہے، اس کی ایک ظاہری صورت ہے. مال ہے، اس مال کے اوپر ایک زکوٰۃ مقرر ہے. سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ مقرر ہے، چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ مقرر ہے، روپیہ ہے تو اس کی زکوٰۃ مقرر ہے، جانور ہے تو اس کی زکوٰۃ سب کی معین. وہ صورت ظاہری ہے. لیکن جو تقویٰ ہے اللہ کی رضا وہ اس کی حقیقت اور روح ہے. اگر کوئی آدمی ظاہری صورت تو پوری کر لیتا ہے لیکن رضا الہی مقصود نہیں ہے تو وہ رضا ظاہری صورت کو پورا نہیں کرے گی. قربانی کی ایک ظاہری صورت ہے. ظاہری صورت یہ ہے کہ قربانی کے لیے ایک جانور ذبح کرنا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا ہے، اتنی عمر کا ہو، اتنی وزن کا ہو، اتنے وزن کا ہو، اتنے متعین ہے. یا گائے ذبح کی جائے گی 7 حصوں میں کی جائے گی یا اونٹ ذبح کیا جائے گا. صورت معینہ ہے. جیسے اور اعمال کی صورت ہے اسی طرح سے اس کی بھی ایک صورت معینہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اسی قربانی کو طلب کیا گیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میں یہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی تو نبوت کے مقام پر پہنچا ہوا تھا. فرمایا افعل ما تؤمر، آپ وہ کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. چنانچہ اس عمل کو مکمل کیا. صورت عمل
ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے مکمل ہے، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے وہاں سے دمبا بھیج دیا اور وہ اس کی جگہ ذبح ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ کو صورت بھی اللہ تبدیل کر لیتا ہے اور صورت بھی اللہ نے بدل دی۔ تو قربانی کی ایک صورت ہے، ذبح کی وہ پائی گئی، اور اس کی روح فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اسے خون پہنچتا ہے، نہ اسے اس کے بال پہنچتے ہیں، نہ اسے اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، تقوی پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ تقوی ہے۔ جب عمل روح کے ساتھ پایا جائے گا تو ظاہر بھی پایا جانا چاہیے، ظاہر نہیں ہوگا تو ظاہری احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ ظاہری احکام جبھی نافذ ہوں گے جب ظاہری عمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب قربانی کا نام تقویٰ ہے اور میرے دل میں تقویٰ ہے، میں جانور ذبح نہیں کرتا، تو کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر تو یہ لازم ہے، یہ جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے، جب تک اس کی صورت نہیں پائی جائے گی اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس صورت کی بھی متعینہ صورت ہے کہ آپ نے ایک بکرا دمبا ہی ذبح کرنا ہے۔ ایک آدمی ہرن خرید کے لے آتا ہے قیمتی، کہ جی اللہ کی نظر کرنا ہے تو قیمتی ترین جانور میں خرید کر لاتا ہوں اور اس کو ذبح کر دیتا ہوں، کیا ذبح قبول ہوگا؟ کیونکہ قربانی کی شکل نہیں پائی گئی، صورت نہیں پائی گئی۔ جو صورت متعین تھی وہ جب پائی جائے گی تو یہی زکوٰۃ میں ہے، یہی صدقات میں ہے، یہی نماز میں ہے، ہر عبادت، ہر چیز کی جو صورت متعین کی گئی ہے وہ صورت معینہ بھی ادا کرنی ہوگی اور حقیقت معینہ بھی، اور اس کی روح کو بھی چلانا ہوگی۔ عبادات جو ہیں ان کا ظاہر بھی مکمل کرنا ہے، ان کا باطن بھی مکمل کرنا ہے۔ ظاہر نماز کا ظاہر کیا ہے؟ اس کے لیے لامحالہ طہارت کا ہونا موجود ہے، بدن کا طاہر اور پاک ہونا موجود ہے۔ بدن طاہر اور پاک ہو اور وضو اور غسل موجود ہو اور لباس پاکیزہ موجود ہو اور لباس شریعت کے اصول اور ضوابط کے مطابق موجود ہو۔ ایسا لباس نہ ہو جو اعضائے جسمانی کو ظاہر کر رہا ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے دوسرے کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کی تمیز نہیں رہی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں، یہ نئے قسم کے جو بنیان آئے ہیں اور ان میں پیچھے تصویر بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آدھا بنیان اٹھ جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا لباس جو دوسرے کی نماز کو بھی مجروح کر رہا ہو، دوسرے کے بھی اعضاء کو جو متاثر کر رہا ہو، ایسا لباس جو ہے وہ نماز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نماز میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اے بنی آدم تمہارے لیے لباس مقرر کیا گیا، لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہاری ناپسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ اس میں ظاہر نہ ہوں، ناپسندیدہ مقامات جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ غور کیجیے ہم میں سے کتنے اس قسم کا احتیاط کرتے ہیں۔ نماز میں وہ لباس اختیار کیا جائے جو پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ عورتوں کے لیے تو خاص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا کہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں کہ جس سے جسم عریاں ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، تو عورتوں کے لیے تو بہت کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس کی احتیاط ہے کہ لباس تقویٰ کو اختیار کریں، وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، ایسا لباس کہ جو سطر کو ڈھانپ رہا ہو۔
اللہ یہ کہ کہیں مجبوری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی چیز، تو فرض کی حد تک انسان اپنے اعضاء کو ڈھانپے. مرد کے لیے ناف سے اور یہ گھٹنے تک یہ فرض حصہ ہے، اس کا ڈھانپنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. مستحب یہ ہے کہ پہنچوں تک کا ہاتھ ڈھکا ہوا ہو. آج عام ایک لباس میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کی کونیاں کھلی ہوئی ہوتی، اوپر تک کھلا ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے مناسب نہیں. گرمی ہو یا سردی ہو، نماز جو ہے اس میں پہنچوں تک ڈھکا ہوا ہونا. اسی طرح سے ایسا لباس جو آگے اور پیچھے کے سطر کو چھپا کر رکھے، ڈھانپ کر رکھے، وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. تو اگر تقویٰ نہیں پایا جائے گا، صورت تو پائی جا رہی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، صورت تو پائی جا رہی ہے، روح نہیں پائی جا رہی. روح تقویٰ تھا. تو اس لیے ہر عمل اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی صورت کے ساتھ پہچانا جائے گا. اگر اس میں صورت ہے حقیقت نہیں ہے تب بھی مقبول نہیں ہے، حقیقت ہے صورت نہیں ہے تب بھی مقبول نہیں ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی، روزے کی، ہر چیز کی اہمیت پیش نظر رہے اور اس کی حقیقت کو اور اس کی صورت کو پورے طور پر ادا کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.